کوئی شخص جو آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے وہ آپ کا محسن ہوتا ہے، اور جو کوئی دروازہ کھول کر کھڑا رہے کہ آپ داخل ہو جائیں وہ محسن عظیم ہوتا ہے۔ اس نے آپ کو نئی جگہ تلاش کر کے دی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھے ہی رہیں، فرق نہیں پڑتا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے۔ دوسروں کی بدگمانیوں کی وجہ سے اسے آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ مسکرایا کیجئے، یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدل تھوڑی نہ جائے گی۔ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنا چھوڑ دیں، سخت محنت کریں اور جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیں، کیونکہ شک ناکامی سے زیادہ خوابوں کو ختم کر دیتا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ حاتم طائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ، اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ معلوم ہے لاش پانی پر کیوں تیرتی ہے؟ کیونکہ ڈوبنے کے لیے زندگی چاہیے۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کی پیٹھ پیچھے کہی باتوں کو بھی ہم اتنا سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے کانوں کو سنائی دینے لگتی ہیں۔ ہم انسانوں سے دوری پہ کتنا روتے ہیں، اگر اتنا رونا ہم اللہ سے دوری پہ روتے تو ہماری زندگیاں کتنی خوبصورت ہوتی۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ کوئی چیز ہو یا نہ ہو، کوئی انسان ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے دل میں کسی وجہ کے بغیر سکون ڈالے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے کے باوجود آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کی خوشی کسی چیز سے وابستہ نہ ہو، کیونکہ یہی اصل سکون ہے۔ میرے نزدیک یہ لازم تو نہیں کہ ہم ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بس یہی کافی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ہر ایک کی اصلاح کریں، بس یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ پہلے اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں
کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ دنیا کی محبت کو دل میں بسانا آسان ہے، مگر دنیا میں رہ کر دنیا داری نبھانا مشکل ہے۔ ترک دنیا کر کے دنیا میں رہنا ممکن ہے، مگر عمل کے بغیر با ایمان ہو جانا ناممکن ہے۔ فقط آخرت کی چاہ میں ترک دنیا آسان ہے، مگر دنیا و آخرت کو ایک ساتھ چلانا مشکل ہے۔ عبادت اور ریاضت سے رب کو پانا ممکن ہے، مگر مخلوق کو گرا کر خالق تک جانا ناممکن ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نفاست یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غیبت، چغل خوری اور نجی معاملات میں دخل اندازی سے دور رہیں۔ آپ کا دل صاف ہو، سوچ روشن ہو، اخلاق عمدہ ہوں۔ آپ کے خیالات آپ کی ظاہری شخصیت سے بھی زیادہ شائستہ ہوں۔ آپ کے جذبات آپ کے خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہوں، اور آپ کا اخلاق آپ کی صورت سے کہیں زیادہ دلکش ہو۔ یقین کیجئے کہ آپ کی ایسی شخصیت اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور جو رب کا محبوب ہو وہ بندوں کا ہوتا ہی ہے۔ اگر تمہارے ارد گرد کے لوگ تمہارے قول و فعل کے شر سے محفوظ ہیں، اگر تم رشتوں کو نبھانا جانتے ہو اور وہ رشتے خونی ہوں یا روحانی، اگر تمہیں دل رکھنا آتا ہو، تکلیف میں دلاسے کی صورت ایک مدھم سی مسکان سجانی آتی ہے، درگزر کرنے کی اہلیت رکھتے ہو، اگر خود کو دوسروں کے اعمال تولنے والا ترازو نہ سمجھو، تو تم خوبصورت ہو۔ تمہارا دل اطمینان سے بھرا رہے گا، چہرہ روشن ہوگا، نیت صاف کر لو، ہوس اور حرص سے پاک، بس سادہ مزاج ہو جاؤ، دنیا تمہارے سنگ مسکرانے لگے گی، تمہیں دنیا دل سے عزت دے گی۔ ابن حبان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، معذرت کرنا پریشانیوں کو دور کرتا ہے، غموں کو مٹاتا ہے، نفرتوں کو دور کرتا ہے اور دوریوں کو مٹاتا ہے۔ کردار کی بلندی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب سے تغافل برتیں اور انہیں یوں ظاہر کریں کہ آپ ان کا کوئی عیب جانتے ہی نہیں۔ دودھ خراب ہو جائے تو دہی بن جاتا ہے، دہی دودھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر یہ اور بھی خراب ہو جائے تو یہ پنیر میں بدل جاتا ہے۔ پنیر دہی اور دودھ دونوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اگر انگور کا رس کھٹا ہو جائے تو یہ شراب میں بدل جاتا ہے، جو انگور کے رس سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ آپ برے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے غلطیاں کی ہیں۔ غلطیاں وہ تجربات ہیں جو آپ کو ایک شخص کے طور پر زیادہ قیمتی بناتے ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس نے ایک بحری غلطی کی جس کی وجہ سے اسے امریکہ دریافت ہوا۔ الیگزینڈر فلیمنگ کی غلطی نے اسے پینسلن ایجاد کرنے پر مجبور کیا۔ اپنی غلطیوں کو آپ کو نیچا نہ ہونے دیں۔ یہ پریکٹس نہیں جو کامل بناتی ہے، یہ وہ غلطیاں ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں جو کامل بناتی ہیں۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ بھروسہ ایک وہم ہے جو صرف رسوا کرواتا ہے،
اور انسان کسی گارنٹی کے ساتھ نہیں آیا کرتے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کے دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ پانی اگر خاموش ہے تو گہرائی سے مذاق نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم تھے اور کتنے نہیں تھے۔ جہاں مکان نمبر کی بجائے باپ دادا کے نام سے پہچان ہو اسے گاؤں کہتے ہیں۔ روز محشر خدا کے ترازو کے پاس داڑھیوں، مصلوں، برقعوں، حجابوں، تسبیحات کا ڈھیر لگا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خداوند نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ شادی کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک کھیل ہے، یا تو آپ جیت جاتے ہیں یا سامنے والا۔ اس میں جیتنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے تاکہ یہ رشتہ کامیاب ہو سکے، ورنہ ہارنا وہ تو بہت آسان ہے۔ حقیقتاً محبت 4 چیزوں پر انحصار کرتی ہے: کیئر، رسپیکٹ، رسپانسبلٹی، نالج۔ اس کے بغیر مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، یہ سب باتیں محبت نہیں۔ محبت ایک میچور فیصلہ ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ کی جیب میں ایک رکا ہوتا تھا جسے وہ بار بار دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ ان سے گر گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا: سفیان، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھنا۔ انسان ڈاک کے ڈبوں میں موجود خطوں کی مانند ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے قریب تو ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ دوسرے کے اندر کیا ہے۔ وہ باتیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ غصہ ایک زہر ہے جو آپ پیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا انسان اس سے مر جائے۔ آپ کی عادات آپ کی زندگی میں آپ کے کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف انسان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ جو کام آپ کر رہے ہیں کیا وہ بالکل ٹھیک ہے؟ آپ کو ان باتوں کے بارے میں ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں سب سے اہم شخصیت جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے۔ اگر آپ اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو اس دنیا میں کوئی بھی انسان اہمیت نہیں دے سکتا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ منزل پر پہنچ جائیں تب بھی آپ خوش ہوں۔ جس راستے سے آپ چل رہے ہیں آپ کا وہ سفر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے اپنی موجودہ لمحات میں بھی خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں اپنے ارد گرد ان لوگوں کو موجود رکھیں جو آپ سے بہتر ہوں تاکہ آپ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ نماز نیند سے بہتر کیوں؟ کیونکہ نیند نفس کی بات مانتا ہے اور نماز اللہ کی پکار کا جواب دینا ہے۔ نیند موت ہے اور نماز زندگی ہے۔ نیند جسم کی راحت اور نماز روح کی راحت ہے۔
نیند کرنے میں کافر اور مسلمان دونوں برابر ہیں، جبکہ نماز صرف مسلمان پڑھتا ہے۔ یہودیوں سے جنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔